ਨੀਚੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਕਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਈ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੰਦਾ हाँ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज मैं जा रही हूँ एक गांव। मुझे चांस मिला है गांव जाने का, और आपको पता है कि गांव की खूबसूरती और तहजीब तो सभी को बहुत अच्छी लगती है। और हम लोग जो ख़ास तौर पे रहते हैं शहरों में, हम लोगों को गांव देखने का, और बेशक कि देखा भी हो, बहुत दफ़ा देखा है, गांव जाने का बहुत मज़ा आता है, बड़ा दिल करता है। देखते हैं वहाँ पे आजकल कौन सी सब्जियाँ लगी हुई हैं और कैसा माहौल है। छोटे होते थे तो हम लोग आते होते थे, एक्चुअली मैं हमारा बचपन गुजरा बहरीन में, तो बहरीन से जब पाकिस्तान आते होते थे तो छुट्टियों पे, तो मेरे वालिद साहब का गांव होता था, तो वहाँ पे हम जाते थे वंस इन अ वाइल। और मैं आपको बता नहीं सकती कि खुशी का क्या हिसाब होता था। हमें वहाँ पे वो जो हैंड पंप होता है, नलका, हाथ वाला नलका, मैं और मेरा भाई घंटों हमने बारियां लगाई होती थी कि अभी मैं पानी ऐसे करूँगी तो तुम आगे से पीना, और फिर वो करता था तो मैं करती थी, ऐसे हम लोगों ने बारियां लगाई होती थी। फिर वहाँ पे मुझे याद है कि छत पे चढ़ते थे तो एक बेरी होती थी बहुत अच्छी, वहाँ से हम बेर उतार के खाते थे, और फिर हमें वो प्यालों में चाय मिलती थी। और बहुत सी चीज़ों की हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन इतना वो खूबसूरत माहौल होता है, एक कुदरती माहौल होता है, हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलती है, सब्जियाँ, दूध, लस्सी, मक्खन, हर चीज़ ऑर्गेनिक होती है। और जो आग के ऊपर खाना बनाते हैं, मुझे नहीं पता आज मुझे कितना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है, बट आई विल टेक यू विद मी और देख के आते हैं। सो लेट्स गो। जल्दी से सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि इस व्लॉग में आप देखेंगे क्या। आप देखेंगे कि मैं 2 बार गाँव गई हूँ। एक तो मैं आज के दिन गई हूँ, और एक मैं गई थी तकरीबन आज से 1 महीना पहले। और बीच में आप देखेंगे जो सब्ज़ी मैं गाँव से लेकर आई वो मैंने अपने घर पे बनवाई, और फ्रूट लेकर आई वो काटा। ये दोनों गाँव हमारे घर से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन दोनों गांव ही 15 से 20 मिनट के फासले पर थे। मैंने घर से निकलते वक्त बड़ी एक अक्लमंदी की कि मैंने अपने जो गंदे वाले ट्रेनर्स हैं वो साथ रख लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि शायद खेतों में जाना पड़े, और फिर खुस्सों में तो मुझसे आसानी से चला नहीं जाएगा। वैसे भी आप भी अगर गाँव जाएँ तो ट्रेनर ज़रूर रख लें, क्योंकि उससे आपके पैर महफूज भी रहेंगे और चलने में भी आसानी होगी। अच्छा, गाँव में आती के साथ सबसे पहले देखा हमने करेले का बाग। अंदर टोर जाना सीधे हथी पूरा बस जाना बस जाना देखो ना है करेले वाह, क्या बात है। सभी ना करेले दी आया ना करेले अंज अरे वाह, जबरदस्त। आप लोगों ने लगाए हैं? हां अरे वाह, क्या बात है। मैंने करेले का बाग आज से पहले नहीं देखा हुआ था, तो आपको सच बात बताऊं कि जब हम पहले पहुंचे हैं यहाँ पर गांव में, तो सबसे पहले मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, क्योंकि हालांकि आजकल इतनी गर्मी है लेकिन हवा में एक ठंडक थी, मिट्टी की एक खुशबू आ रही थी, और हर तरफ ये जो सब्ज़ा था, क्योंकि शहर में तो हम अक्सर सब कुछ ग्रे और सब कुछ ब्राउन हमें नज़र आता है, क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स, धुआं, गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर आके मुझे लगा कि जैसे हर चीज़ ज़िंदा सी है, फूल, पौधे, सब्जियाँ। और सच बात ये कि यहाँ के लोग भी मुझे ज़्यादा मुस्कुराते हुए लगे। आपको बताऊँ कि करेले का सालन मेरी फेवरेट डिश है। मुझे बहुत पसंद है करेले का सालन रोटी के साथ। और अगर मुझे पता चल जाए कि आज घर में करेले का सालन बनना है, तो उस दिन तो फिर मैं नाश्ता भी कम करती हूँ। और मैंने पहली दफ़ा लाइफ में इतने सारे करेले
ایک ساتھ میں دیکھے. وہاں کے لوگ اتنے سویٹ تھے کہ انہوں نے، حالانکہ میں نے انہیں منع بھی کیا، لیکن انہوں نے جب میں جا رہی تھی ایک لفافے میں مجھے کریلے ساتھ میں دیے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا کیا خیال ہے، لیکن گاؤں کی زندگی کا سب سے بڑا چارم جو مجھے نظر آتا ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہر چیز، ہر سبزی، ہر فروٹ آپ کی اپنی زمین سے آتا ہے، آپ کے اپنے کھیت سے آتا ہے. میں کیونکہ ویسے بھی تھوڑی سی ہیلتھ کانشیس ہوں، بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ مجھے آرگینک چیزیں کس طرح سے مل سکتی ہیں. تو اچھی بات یہاں کی یہ ہے گاؤں کی کہ یہ شاید اپنی اصلی کھاد استعمال کرتے ہیں، کوئی کیمیکل فرٹیلائزرز نہیں استعمال کرتے، یہاں پہ کوئی پیکیجنگ نہیں ہوتی، سب نیچرل ہوتا ہے، سیدھا آپ کے کھیت سے آپ کے کچن تک آتا ہے. اور کیونکہ یہ فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈز کا تقریباً زیرو استعمال کرتے ہیں تو سبزیوں کا اصل ٹیسٹ اور جو اصل ان کی خوشبو ہے وہ برقرار رہتی ہے. ارے واہ، وہ خربوزے بھی لگے ہوئے ہیں. واہ، اگے خربوزے نے. ارے واہ. یہ خربوز واقعی میں خربوز ہے؟ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے. اس کے اندر جا سکتے ہیں؟ ہاں. اچھا. ایس ادھر خربوزے نے زیادہ. ہاں یہ اچھا. اچھا یہ کب لگے تھے؟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ. ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ. مجھے تو پہلے دیکھ کر یقین ہی نہیں آیا کہ یہ خربوزے ہیں، کیونکہ میں نے تو ہمیشہ خربوزے دیکھے تھے یلو کلر کے، لیکن یہ تھے جیسے کچے اور لائٹ گرین کلر کے. تو پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا خربوزے ہیں، لیکن پھر جب کھائے تو پتہ چلا کہ یہ واقعی میں خربوزے ہی تھے. اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ گاؤں کی سبزیاں اور پھل اپنے وقت پہ اگائی جاتی ہیں سیزن کے مطابق، اور اس سے ان کا ٹیسٹ بھی بہترین رہتا ہے اور ہمیں بہت سارے اپنی صحت کو لے کر ہیلتھ بینیفٹس بھی زیادہ ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حساب سے جو نیچر کا کیلنڈر ہے اس سے جو اگایا جاتا ہے زمین کے اندر وہ ہماری صحت کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ویسے بھی کوئی سٹوریج نہیں ہوتی، کوئی کیمیکلز نہیں ہوتے. ہمارے جو سٹی مارکیٹس ہیں وہاں تک سبزیاں پہنچتے پہنچتے ان پر اتنے کیمیکل اسپرے کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو شیلف لائف ہے وہ لمبی کر سکیں. لیکن گاؤں کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھیت سے توڑی فریش پکائی جاتی ہے، بالکل نیچرل آرگینک. یہ لوگ اتنے اچھے تھے کہ آتی کی دفعہ انہوں نے مجھے خربوزے بھی دیے اور انہوں نے ساتھ میں مجھے کریلے بھی دیے. اچھا، اگلی صبح ہم نے کیا ناشتہ، اور پھر ناشتے کے بعد آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے گھر میں ایک ہیلپر ہے جو نارملی کچن کا کام بالکل نہیں کرتا. ہمارے گھر میں شروع سے میری والدہ کو بالکل نہیں پسند تھا، چاہے ساری زندگی انہوں نے دوسرے کاموں میں کتنی بھی کسی سے ہیلپ لے لی ہو، لیکن جو کچن کا کام ہے، جو گھر کا کھانا بنتا ہے، روزمرہ کی ہنڈیاں، وہ میری والدہ کہتی ہوتی ہیں کہ وہ خواتین، گھر کی خواتین کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور اسی طرح مجھے بھی نہیں پسند کہ میں جو کھانا ہے وہ کسی اور سے بنواؤں، لیکن ہمارا یہ ہیلپر ہے، بہت پرانا ہیلپر ہے، اور جب بھی کوئی گھر میں کوئی بھی کھانا بناتا ہے تو ہمیشہ یہ انسٹرکشن ضرور دیتا ہے کہ نہیں، نمک تھوڑا سا زیادہ کرنا تھا، مرچ اس میں ڈال لیتے تھوڑی سی کالی پیس کے تو زیادہ اچھا ہو جاتا، ادرک اس میں ایسے ہوتی تو زیادہ مزے کا ہوتا. تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اس کو کھانا بنانے کا شوق بہت ہے، لیکن ہم نے اس سے کبھی کھانا بنوایا نہیں تھا. آج صبح جب اس نے کریلے دیکھے کچن کے اندر اور اس نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، اور اس کو پتہ چلا کہ یہ تو تازے گاؤں سے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ بنا کے دوں آپ لوگوں کو.
تو گھر والوں نے اجازت دے دی اس کو، اور وہ جناب آج بنا رہے ہیں کریلے۔ لیکن ایک بات تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ اجازت اس کو اس کا دل رکھنے کے لیے دی گئی ہے، اور یہ آج کی کوکنگ اس کی پہلی اور آخری کوکنگ ہے۔ خیر چلیں، کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، میں جب بھی پاکستان آتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہاں کی سبزیوں کا ذائقہ بہت بہتر ہے ڈنمارک کی سبزیاں یا فروٹس سے۔ وہاں کے فروٹس سائز میں بہت بڑے ہوتے ہیں، بہت شائنی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ سیریسلی، وہاں کی پکائی ہوئی سبزی اور پاکستان کی پکائی ہوئی سبزی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پاکستان کی تو سبزی کے ذائقے میں بھی جادو ہے، اور خاص طور پہ اگر سبزی آپ کے سامنے آپ اپنے کھیت سے لے کر آئے ہیں تو پھر اس کا تو ذائقہ اور کنیکشن اور جو ویلیو ہے اس کی، وہ تو خیر پھر زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں سبھی کو معلوم ہے کہ جو گاؤں کا لائف سٹائل ہے وہ ہمارے ماحول، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گاؤں کی سبزی یا انڈے یا فارمنگ یا پھل وغیرہ وہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بہت بہتر ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کاربن فٹ پرنٹ کم ہوتا ہے۔ اب یہ کاربن فٹ پرنٹ کیا چیز ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کو پیک کیا جاتا ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کی سٹوریج ہوتی ہے، اس کو سٹور کیا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں جتنی بھی انرجی استعمال ہوتی ہے، اس انرجی سے ہوتی ہیں پیدا گیسز، وہ گیسز ریلیز ہوتی ہیں، ان گیسز کو کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز، اور وہ گیسز مثال کے طور پہ ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین۔ اب یہ گیسز ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ کوئی اچھی گیسز نہیں ہیں، تو اس سارے پروسیس میں جب یہ گیسز ریلیز ہوتی ہیں تو ان گیسز کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہماری زمین کو گرم کر دیتی ہے، جس کو کہ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ آپ نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ تو جب کوئی سبزی دور دور سے ٹرکس میں آتی ہے، پیکیجنگ ہوتی ہے، فریجز میں بہت بہت دیر تک سٹور کی جاتی ہے، تو اس کا کاربن فٹ پرنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب سبزی یا پھل یا کوئی بھی آپ کی فارمنگ ہے وہ گاؤں سے آتی ہے، کھیت سے سیدھا آپ کے کچن میں، سیدھی آپ کی پلیٹ میں، تو اس میں نہ ٹرانسپورٹ لگی ہے، نہ اس میں پیکنگ لگی ہے، نہ اس میں فریج کا استعمال ہوا ہے، تو وہ ہے ایکو فرینڈلی یا پھر انوائرمنٹ فرینڈلی۔ چلیں، سمجھانے کے لیے میں صرف آپ کو اتنی سی اگزامپل دیتی ہوں، ایک سمپل سی اگزامپل کہ گاؤں کا توڑا ہوا تازہ بینگن اور ڈنمارک کی سپر مارکیٹ میں خریدا ہوا ایک بینگن، اس میں صرف ٹیسٹ کا فرق نہیں ہوتا، اس میں کلائمیٹ امپیکٹ کا بھی بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ جو کلائمیٹ امپیکٹ کا فرق ہوتا ہے یہ ہماری صحت کے اوپر بھی اثر کرتا ہے۔ حالانکہ ڈنمارک کی سپر مارکیٹس میں آپ کو آرگینک سبزیاں وغیرہ مل جائیں گی، لیکن وہ بھی جو قدرے تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی پیکیجنگ میں آتی ہیں۔ اچھا جی، موسم اتنا گرم ہے کہ 40s میں جا رہا ہے ٹیمپریچر، اور میرا بڑے دنوں سے دل کر رہا تھا کہ میں ملک شیک بنا کے پیوں۔ آم ویسے بھی میرا فیوریٹ فروٹ ہے گرمیوں کا، تو میں نے بنایا اپنے لیے ملک شیک، اور ساتھ میں ایک گلاس بنا کر اپنے ہیلپر کو بھی دیا۔ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا انسان دن میں کیا کرے، کہیں نہ آنے کا دل کرتا ہے، نہ کہیں جانے کا دل کرتا ہے، نہ تیار ہونے کا دل کرتا ہے، کیونکہ گرمی سے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا ایکسٹریم ٹیمپریچر ہے۔ ڈنمارک میں گرمی پڑتی نہیں ہے، اور پاکستان میں گرمی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ وہ برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو گاؤں کی لائف کیسی لگتی ہے؟ آپ کو سکون والی لگتی ہے یا آپ کو بورنگ لگتی ہے؟ میں تو جب بھی گاؤں جاتی ہوں تو مجھے بڑا پرسکون محسوس ہوتا ہے، ایک خوشبو ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایک ہوا کی تازگی ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ ویسے تو سوشل میڈیا ابھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ سوشل میڈیا نہ پہنچ گیا ہو، ہر کسی کے پاس فون ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ گاؤں کے اندر ابھی بھی شہروں کی نسبت قدرے بہتر ہے، وہاں پر ابھی بھی ڈیجیٹل لائف تھوڑی سی کم ہے اور ہیومن ٹو ہیومن کنیکشن زیادہ ہے۔ اور چلیں جی، یہ ہے آج کی ہنڈیا جو ہیلپر نے بنائی ہے، ابھی ہم نے ٹیسٹ نہیں کی، امید ہے کہ یہ اچھی ہوگی۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خربوزے مجھے انہوں نے 4 خربوزے دیے تھے وہاں سے توڑ کے،
ان میں سے یہ میں لے کے آئی ہوں. ایک پہلا والا تھوڑا سا خراب تھا لیکن باقی بہت اچھے تھے. ان کا رنگ تھوڑا سا ہلکا تھا لیکن ذائقے میں یہ بہت میٹھے تھے. شہر میں رہتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا لیکن جب گاؤں سے ایک چکر لگا کے واپس شہر میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ شہر کی ایک الگ ہی بھاگ دوڑ ہے. ڈیڈ لائنز ہیں، ٹریفک سسٹم ہے اور فون کا پریشر ہے. مجھے تو کبھی کبھی بہت اچھا لگتا ہے کہ فون کو بالکل نوٹیفیکیشنز بند کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دو، اور یہ جو کیلنڈر کی بیپ ہو رہی ہوتی ہے یا الارمز بج رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو بہت سٹریس کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو پرانے زمانے میں تو یہ سب چیزیں تھیں نہیں، اور پرانے زمانے میں زندگی کتنی اچھی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ سبھی کے لیے، میرے لیے بھی ہے، کیونکہ آج کل انسان ایک دوسرے کے ساتھ کم انٹریکٹ کرتا ہے بلکہ فون کے اندر جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ان کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کرتا ہے. اور یہ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ہم سب کی تھوڑی مجبوری بھی بن گئی ہے کیونکہ پوری دنیا ہی ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، تو ہر ضروری کام جو ہے وہ بھی فون سے ہوتا ہے. اپنے بلز بھی فون پہ کرنے ہیں. चलिए देख के ठिकाना लगे। ਓਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ हाँ नीचे पहले ਇਹ ਮਕਈ ਹੈ ਇਹ ਮਕਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਆ ਸਟਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਦਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਪਕਣਾ ਇਹ ਗੰਦਲ। ਹਾਂ चलिए नीचे से देख कर आ रहे ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। हैं। ये तो उधर अमरूदां दे चले जाने। ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। मैं टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਹੈ? हाँ ठीक आंदे जाओ। नीचे से देख कर आ। हाँ ठीक है। ਇਹ ਸਾਗ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਗ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹ 3-4 ਪੱਤਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਲੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਟੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰਖ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ। ਨਹੀਂ ਚਿੱਟ ਸਫੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫੇਦ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਚਿਕੰਦਰ ਥੱਲੇ।
ये बने ही नहीं। ठीक है, तलाव में थोड़ा काम जुड़ा अच्छी खबर मैं दसना। अच्छा ਉਹ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਝਾੜਿਆ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ सही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਧਨੀਆ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਧਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਵਾ। अच्छा ਇੱਕ ਉਹ ਬਚਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ये सिर्फ 10 दिन का बच्चा 10 ਦਿਨ ਦਾ इतना ਬੱਚਾ। बड़ा? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। अरे ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ प्लेट को तेल में डाला। इसको भी हाथ में डालो, कुछ भी नहीं करता ये। ऐसे करो देना थोड़ा हाथ। इधर डॉगी है, उसकी भी बना देंगे। लें जी, ये है वो डॉगी जिसका भाई कह रहे हैं कि इसकी भी वीडियो बना लें। आमिया कुछ नहीं, ये नहीं कुछ आमिया। जब तुम डरो ना तो फिर वो डरे दी, वरना कुछ भी नहीं कहेगी। हाँ बैठी है ना। हाँ बैठी, खड़ो खड़ी भी होती, कुछ नहीं कहेगी। अच्छा स्कूटर का ना सुख चैन है। सुख चैन किधरे किधरे घूमता होता, हर जगह तो नहीं होता। ਇਹਦਾ ਪਾਇਨ ਇੰਨਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ। नहीं गिरता, घोड़ा में गिरा, इधर नहीं गिरता। आप पता की है, इधर आओ, वो शार का बेटा। अच्छा ये ना थल्ले जीप मार के मिट्टी नहीं खाने। ठीक हो गया। चलो जानवर पानी पी लेता है। पानी पी लेता हाँ।
हवे इकट्ठे हो गए हैं। आप आगे चले जाओगे। जी जनाब, ये थी गांव की सैर आज की। और जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो ये सब खेत, सब्जियां, जानवर, ट्यूबवेल और ये ठंडी ठंडी हवा और बस ये जो नेचर की आवाज़ें हैं, चिड़ियों की, कौवों की और जानवरों की, और एक खामोशी और दूर दूर तक सब्ज़ा, ये ज़िंदगी, एक सादी ज़िंदगी के बारे में आपको बताती है। ना कोई रश है, ना कोई डेडलाइंस है, ना कोई नोटिफिकेशंस हैं, सिर्फ ताज़ा हवा है, ताज़ी चीज़ें हैं और सच बताऊं तो सुकून है और लोगों से कनेक्ट होने का मौका है। डेनमार्क में ज़िंदगी बिल्कुल अलग है। वहाँ पर हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज़्यादा सफाई है, लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू और सब्जियों का जायका, फलों का जायका और लोगों का खुलूस, वो किसी सुपरमार्केट में नहीं मिलता डेनमार्क में। गांव के लोग सिंपल हैं, लेकिन उनके चेहरों पे एक असली मुस्कुराहट होती है, ना कि एक टाइम पास के लिए उनके पास हेल्थ ट्रैकर्स हैं या फिर उनके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐप्स हैं। फिर भी वो ज़्यादा ज़िंदा लगते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी हम सबको शहर से निकलकर नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब मौका मिले एक ब्रेक लेनी चाहिए अपने लिए, अपने दिल के लिए। समटाइम्स ऑल वी नीड इज़ ताज़ी हवा और थोड़ा सा सुकून। आप अगर चाहें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको गांव की ज़िंदगी पसंद है या फिर शहर की फैसिलिटीज़ ज़्यादा सूट करती हैं। मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोग जो ये देख रहे होंगे व्लॉग, वो तो शहरों से ही होंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपका दिल करता है कभी कभी गांव जाने को, और अगर करता है तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। बस आज का व्लॉग यहाँ पर ख़त्म होता है और हमेशा की तरह मैं वही बात कहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने हमसायों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों को नाराज़ ना करें, रिश्तों में लॉयल रहें, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, सीधा चलें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाक